ویلکم بیک ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے. پیش خدمت ہے خصوصی تقریری مقابلہ ایک سے بڑھ کر ایک. جی کنٹیسٹنٹ اے امسال اصغر کرسنٹ پبلک سکول انڈس مہران. کنٹیسٹنٹ بی انس احمد ناصرہ پبلک سکول ماڈل کالونی. کنٹیسٹنٹ سی حذیفہ رزاق ڈویژن اسکول. دونوں بچوں اور اس بیٹی کا خیر مقدم ہے. تینوں کے لیے بیسٹ آف لک اور آئی ہوپ کہ آپ تینوں ہی جیتیں، مگر کوئی ایک جیتے گا. دیکھتے ہیں کہ کون جیتا. اور تین ججز، تین کنٹیسٹنٹس کے لیے، چھوٹے چھوٹے سے تین کنٹیسٹنٹس کے لیے بڑے بڑے تین ججز یہاں موجود ہیں. جناب شاہد مسرور صاحب، پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب، بھائی محمد رضوان زیدی صاحب. آپ تینوں کا خیر مقدم ہے اور یہ بچے بڑی حسرت بھری نگاہوں سے آپ تینوں کو دیکھ رہے ہیں. ایک ایک جملہ آپ کا شامل کرتا ہوں آغاز میں. جی شاہد بھائی کیا کہیں گے؟ اتنے پیارے بچے ہیں، ان کو دیکھ کر ہی دل خوش ہو جاتا ہے. اور آج کا موضوع بہت اچھا ہے. موضوع تو اللہ و موضوع اسلام کا حق مسلمانوں پر. جی قبلہ، یہ ہمارا کل ہے. آئے ہائے ہائے بھائی اچھی بات. تو اس سے کیوں مایوس ہوں میں؟ واہ واہ ان کے چہرے پہ میں نظر آ رہا ہوں. کیا اچھی بات. کیا رضوان بھائی ایک جملہ؟ اس عمر میں اس درجے پر اور اس مقام پر تقریر کرنا یہ خود ایک اعزاز کی بات ہے. کیا بات، بہت اچھی بات. اور زیدی صاحب کی تو خیر یہ لکھاری ہیں بڑے عمدہ، اور ان کے جملے، ان کے سکرپٹ اپنی حیثیت اور انفرادی حیثیت سے پہچانے جاتے ہیں. اللہ نے ان کو بڑا مقام دیا، بڑی صلاحیت، شعور کی بڑی بالیدگی، الفاظ کا ان پر اترنا. ماشاءاللہ زیدی صاحب اللہ سلامت رکھے. میں بتانا چلوں کہ یہ بچے اگر فائنل میں پہنچ گئے تو ان کے لیے کیش پرائزز ہیں سٹار مارکیٹنگ کی طرف سے، سہیل شمس صاحب کی طرف سے، اور گفٹ ہیمپر جو آج ان کے ساتھ جائیں گے فوڈ بستی کی طرف سے، اور پیزا پوائنٹ کی طرف سے، اور کس کی طرف سے تھے وہ میں بھول گیا. بہرحال چلے کوئی بات نہیں. فوڈ بستی کی طرف سے، پیزا پوائنٹ کی، جی ایف ایس بلڈرز کی طرف سے گفٹ ہیمپرز ہیں جو آپ تینوں کے ساتھ جائیں گے. کنٹیسٹنٹ اے امسال اصغر، آئیے کرسنٹ پبلک سکول انڈس مہران. آپ کی ہائٹ میرا خیال ٹھیک ہے؟ ہاں یہ شاباش. چلو بیٹا مائک سیٹ کرو، مائک ٹھیک کرو. ہاں تیار ہے امسال؟ ٹائمر لگائیں. جی سٹارٹ. صدر محترم السلام علیکم. آج کے موضوع پر گفتگو کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ اسلام دراصل ہے کیا. تو جناب اسلام نام ہے اللہ کی یکتائی کا، اسلام نام ہے قرآن کی سچائی کا، اسلام نام ہے رسول کی رسالت کا، اسلام نام ہے کلمے کی شہادت کا، اسلام نام ہے قانون الہی کی اطاعت کا، اور اسلام نام ہے دین کی کاملیت کا. ارشاد باری تعالیٰ ہے آج ہم نے تمہارا دین کامل کر دیا. صدر محترم اسلام وہ دین ہے جس کی بنیاد اللہ کی حاکمیت اعلیٰ ہے. وہ ایک اللہ ہی ہے جو اس کائنات کا خالق و مالک ہے، وہی رازق ہے اور وہی معبود حقیقی ہے. صدر گرامی خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ان تمام باتوں پر ہمارا ایمان ہے اور ہم مسلمان ہیں، اسلام کے ماننے اور چاہنے والے ہیں. اسی لیے اسلام کے ہم پر بے شمار حقوق ہیں. اسلام کا پہلا حق تو یہ ہے کہ ہم خلوص کے ساتھ اسلام کے احکامات پر عمل کریں. یہ اسلام کی حق تلفی ہے کہ اسلام نے ہمیں سچ بولنا سکھایا، مگر سچ ہم صرف اس وقت بولتے ہیں جب اس میں ہمارا مفاد ہو. اسلام نے ہمیں مساوات کا درس دیا، مگر ہمارے معاشرے میں مساوات نام کی کوئی شے دیکھنے کو نہیں ملتی. اسلام نے انصاف قائم کرنے کا حکم دیا، مگر انصاف تو یہاں صرف امیروں کو ملتا ہے، غریب تو انصاف کے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں. صدر محترم اسلام کا ہم پر یہ بھی حق ہے کہ جب ہم نے اسلام قبول کیا ہے تو مخلص اور کامل مسلمان بن کر اللہ کی بندگی کریں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کریں اور سچے مصطفی ہونے کا ثبوت دیتے رہیں. بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے. صدر محترم اسلام کا ہم پر یہ بھی حق ہے کہ تمام عبادات کا انعقاد کرتے رہیں، پابندی سے نماز پڑھتے رہیں، روزے رکھتے رہیں، زکوٰۃ کا اہتمام کرتے رہیں، استطاعت ہو تو حج پر بھی جائیں، نوافل و اذکار، صدقہ و خیرات کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھیں تاکہ ہمیں سچے مسلمان ہونے کا احساس رہے اور اللہ بھی ہم سے راضی رہے. شکریہ. اللہ اکبر. وہ معزز ہوئے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے ملاقات.
جی ویلکم بیک ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے خصوصی تقریری مقابلہ ایک سے بڑھ کر ایک، اور امسال اصغر کنٹسٹنٹ ہے، بہت اچھی تقریر کی انہوں نے، موضوع تھا اسلام کا حق مسلمانوں پر. لیکن امسال اب یہ دیکھنا ہے کہ 2 بچے کیسی کرتے ہیں. اگر یہ آپ سے کہیں کمزور رہے تو ظاہر ہے آپ، ادروائز دیکھتے ہیں کہ قسمت کا جو آج کیا کہتے ہیں، قسمت کی جو توجہ ہے وہ کس کی طرف نگاہ توجہ اٹھتی ہے. میں کنٹسٹنٹ بی انس احمد کا خیر مقدم کرتا ہوں ناصرہ پبلک اسکول ماڈل کالونی سے. جی بیٹا تیار ہیں؟ 3 2 1 سٹارٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدر علی وقار السلام علیکم. اسلام کے لغوی معنی جھکنے اور فرما برداری کرنے کے ہیں. اس کے علاوہ یہ لفظ امن و سلامتی کے لیے بھی آتا ہے. اس کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی حاکمیت ہے جو کہ ایک مکمل ضابطہ حیات بھی ہے. اس کا مسلمانوں پر یہ حق ہے کہ وہ قانون الہی کے آگے جھک کر اس پر عمل پیرا ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو مضبوطی سے تھام لے، کیونکہ احکام الہی اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم تمام شعبہ زندگی میں ہماری رہنمائی کرتا ہے. ہماری زندگی میں 1000 کوتاہیاں ہی سہی، لیکن اسلام بہرحال ہمیں دنیا کی ہر چیز سے زیادہ عزیز ہے. ہمیں بجا طور پر فخر ہے کہ ہم مسلمان ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی دولت سے نوازا ہے. ہم اسلام کے نمائندے ہیں اور ہماری زندگی اسلام کی ترجمان ہے. ہماری زندگی صحیح یا غلط اسلام کی ترجمانی کر رہی ہے. اب ہم مسلمانوں پر اسلام کا یہ حق ہے کہ ہم بندگان خدا کو اللہ کی طرف بلائیں. صدر گرامی، ہمیں دیکھنے والا، ہمیں سننے والا، ہم سے معاملہ کرنے والا مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے بارے میں اچھی رائے قائم کرے. ہم مسلمان اور اس عظیم ہستی کی دعاؤں کا نتیجہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے امام انسانیت کے خطاب سے نوازا ہے. اب ہم مسلمانوں پر اسلام کا یہ حق ہے کہ برائی کو مٹانے اور بھلائی قائم کرنے کے لیے ہم وقت کمر بستہ رہیں. یہی ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، یہی ہمارے وجود کا مقصد ہے اور ہمیں اسی مقصد کے لیے زندہ رہنا ہے. اسی کام کو انجام دینے کے لیے خدا نے ہمیں خیر امت کے عظیم لقب سے سرفراز فرمایا ہے. صدر ذی احترام، اسلام کا حق مسلمانوں پر یہ ہے کہ اسلام کی گہری بصیرت جان لی جائے، کیونکہ اللہ کے نزدیک دین تو بس اسلام ہی ہے. اسلام کو چھوڑ کر جو طریقہ زندگی بھی اختیار کی جائے، اللہ کے نزدیک اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں. میری زندگی کا مقصد تیری دی کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. شکریہ. کیا بات ہے. 9 سیکنڈز آپ کے باقی تھے اور آپ نے اپنی تقریر سمیٹ لی. اور کنٹسٹنٹس ہی ہیں حذیفہ رزاق دی ویژن اسکول سے. آئیے تھرڈ اینڈ لاسٹ کنٹسٹنٹ. موضوع ہے اسلام کا حق مسلمانوں پر. تیار ہیں بیٹا؟ چلیں سٹارٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدر گرامی السلام علیکم. مائک چلے، مائک تو اچھا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. اترو بیٹا، ڈائس سیٹ ہو، آ جاؤ. آپ کی ہائٹ صحیح ہے، دیکھو. ہاں چلیں، کوئی بات نہیں، ایسے کر لیں. جی ٹائم دوبارہ شروع ہوگا. ٹائمر آپ کا اچھا اس لیے نہیں لگایا تھا ٹائمر؟ اچھا چلیں کوئی بات نہیں. چلیں بھائی 3 2 1 سٹارٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدر گرامی السلام علیکم. خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے ہم مسلمان ہیں اور اسلام پر ایمان کامل رکھتے ہیں. اسلام دین فطرت ہے، انسان کی ایک فطرت ہے. اسی فطرت انسانی پر ہمارا اسلام قائم و دائم ہے. اسلام کے ہم پر بے شمار تقاضے ہیں، لیکن اس مختصر وقت میں وہ بیان کرنا ممکن نہیں. صدر گرامی، اسلام کا ہم پر یہ تقاضا ہے کہ خود اس دین پر خلوص کے ساتھ عمل کریں، اس کے تقاضوں کو پورا کریں. جب ہم نے اسلام قبول کیا ہے تو مخلص اور کامل مسلمان بن کر خدا کی بندگی کا حق ادا کریں. اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کے دوسرے بندوں تک اسلام کی دعوت پہنچائیں، اسلام کا نمائندہ بن کر اس طرح زندگی گزاریں کہ قول و عمل سے لوگ اسلام کو سمجھیں اور سیکھیں. تحریک، تقریر، گفتگو سے ہم ہر وقت اسلام کی نمائندگی کریں. اپنی خانگی، سماجی اور شہری زندگی اور اپنے اخلاق سے بھی اسلام کے تقاضے پورے کریں.
صدر گرامی، ہم پابندی سے نماز پڑھتے رہیں، روزہ رکھتے رہیں، زکوٰۃ کا اہتمام کرتے رہیں، اور اگر استطاعت ہو تو حج پر بھی جائیں، اسلامی وضع و قطع کے پابند رہیں، حلال و حرام کی تمیز میں نہایت حساس رہیں، نوافل و اذکار، صدقہ و خیرات کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھیں، اس لیے کہ ہمیں مسلمان ہونے کا احساس رہے۔ صدر وقار، اسلام کو ماننے والی تعداد کے اعتبار سے دنیا بھر میں دوسری عظیم اکثریت ہے۔ ہمارے پاس ہر طرح کے وسائل و ذرائع بھی ہیں، ہمارے پاس کوئلہ بھی ہے، پیٹرول بھی، لوہا بھی ہے، سونا بھی، ہم دولت مند بھی، اور دنیا کے بے شمار ملکوں میں ہماری حکومت بھی ہے۔ لیکن یہ حقیقت ہے، ہم اسلام کے تقاضوں سے غافل ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے بے شمار وسائل دولت و حکومت کے باوجود سب سے زیادہ ذلیل و خوار اور بے وزن ہم مسلمان ہی ہیں۔ نہ ہماری اپنی کوئی رائے ہے، نہ کوئی منصوبہ، دنیا میں ہمارا نہ کوئی وقار ہے اور نہ کوئی اعتبار، کیونکہ اپنے مقام کو بلند کرنے کا ہمیں کوئی خیال نہیں۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت بدلنے کا۔ شکریہ۔ ماشاءاللہ، پورے وقت میں تقریر آپ نے ختم کی۔ حذیفہ رزاق بہت اچھی تقریر کی، لیکن دیکھنا یہ ہے، بات یہ ہے کہ امسال اصغر، انس احمد اور حذیفہ رزاق تینوں کی تقریر نو ڈاؤٹ بہت اچھی تھی۔ آپ یہ دیکھنا ہے کہ کس نے کہاں غلطی کی ہے اور کس کے انداز میں۔ ایک آدھ نمبر سے مجھے لگتا ہے آج بھی آپ میں سے کسی ایک کو سلیکٹ کیا جائے گا آگے کے راؤنڈز کے لیے، یعنی سیمی فائنل راؤنڈ کے لیے۔ تو دیکھتے ہیں کہ آپ کے جو انکلز ہیں وہ آپ کو کیا سکورنگ اور کیا رائے دیتے ہیں۔ سب سے پہلے شاہد بھائی، تینوں کی تقریر۔ آپ کی تقریر جو تھی مثال، اس میں تمہید زیادہ تھی شروع میں، موضوع پہ آپ بہت بعد میں آئیں۔ صحیح، کچھ جو ہے تلفظ کی خامیاں تو تھیں، لیکن ایک بات میں آپ سے عرض کروں کہ کسی بھی معاملے میں آپ کا قصور نہیں ہے، یہ لکھ کے دینے والوں کا نیگیٹو اپروچ نہیں ہونی چاہیے۔ ہم یہ اسلام کا حق بتائیں کہ ہم پر کیا، ہم یہ نہ کہیں کہ ہم سچ بولتے ہی نہیں، ہم تو جھوٹ بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا، نیگیٹو اپروچ نہیں ہونی چاہیے۔ باقی یہ کہ اس کے بعد انس آپ نے جو ہے وہ وہی غلطی کی جو گزشتہ تقاریر میں بھی ہوتی رہی کہ آپ نے ضابطہ الگ کا، حیات الگ کا۔ ضابطہ حیات ہے وہ۔ یہ آپ لوگوں کا ٹیچر کو ایک ہی ہے جن کو شاید خود نہیں پتا کہ ضابطہ حیات اور فکر نو الفاظ کو ملا کے کس طرح کہا جاتا ہے۔ اچھا، اسی طرح سے آپ کا انداز بہت خوبصورت ہے، آپ بہت ترقی کریں گے، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ اپنے آپ کو مینٹین کریں، آپ ابھی بہت چھوٹے ہیں، انداز سب کا بہت پیارا ہے۔ ٹھیک۔ اور بھائی وہ گفتگو ہوتا ہے، میں نے گفتگو کا ہے، گفتگو وہی گفت کچھ تلفظ کے معنی۔ لیکن یہ کہ آپ جو ہے، آپ لوگوں میں ایک بات جو مجھے نظر آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ آپ لوگ جو ہے داستان گو اور راوی زیادہ نظر آ رہے ہیں، مقرر کم نظر آ رہے ہیں۔ آپ لوگوں کو داستانیں اور مضامین لکھ کے دے دیے جاتے ہیں۔ تقریر اور بچوں کے لیے چھوٹی چھوٹی لائنوں کے ساتھ جو ہے نا جی، کچھ دلیلیں ہوتی ہیں جو تقریر کی شکل میں بالکل کی صحیح، جاتی ہیں۔ بالکل۔ ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیں۔ بہت اچھے، بڑا مشکل وقت ہوتا ہے یہ، اور اسی لیے زیدی بھائی کو پچھلے سال بھی کہا تھا کہ اعلان آپ کرتے رہیے صحیح، کون آ رہا ہے۔ ظاہر ہے آپ کے لیے تو بچے سبھی یہ بچے بڑے پیارے ہیں ماشاءاللہ، لیکن ایک بات عرض کروں میں آپ لوگوں سے خاص طور پر کہ بیٹا ہار جیت تو ہوتی ہے، لیکن اس سے دل برداشتہ نہیں ہونا ہے کہ ہم خدا نخواستہ ہار گئے تو ہم آئندہ حصہ نہیں لیں گے یا ہم جائیں گے نہیں، بڑھتے رہنا ہے آگے۔ ترقی انہی کو ملتی ہے جو حوصلہ رکھتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ بہرحال ماشاءاللہ بہت اچھی تقریر کی بیٹا آپ نے، لیکن ذرا سا تلفظات کا پھر وہی معاملہ آتا ہے۔ دراصل اور دراصل میں فرق ہے، دراصل صحیح لفظ ہے۔ قانون الہی اور قانون الہی، تو قانون کہا جاتا ہے، قانون نہیں کہا جاتا۔ حقیقی کہا جاتا ہے، حقیقی نہیں کہا جاتا۔ اسلام نے حکم دیا، نہیں، اسلام نے حکم دیا۔ اسی طریقے سے قوت نہیں کہا جاتا، قوت کہا جاتا ہے، اور قوی کہا جاتا ہے، قوی نہیں کہا جاتا۔ پھر اس طرح ہم اس طرف آ جاتے ہیں، بیٹا جب آغاز کرتے ہیں تو قرآن کریم کی یہ آیت ہے باقاعدہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھا جاتا۔ اور اسی طرح سے لغوی اور لغوی میں فرق ہے، تو لغوی لغت سے ہے۔ اسی طریقے سے قائم کہا جاتا ہے، قائم نہیں کہا جاتا۔ حق کہا جاتا ہے، حق نہیں کہا جاتا۔ اسی طریقے سے بہت ساری ہیں، اسلام کے ہم پر بے تحاشا تقاضے ہیں، صحیح۔ تو اس کا ذرا سا اصلاح کر لیجیے جملے کی تو بہتر ہے۔ جی رضوان بھائی۔
فرمائیں. بالکل جناب. یقیناً ایک بات جو کہوں گا، ویسے تو جو آج کل ایک مزاج ہے وہ جج کے فیصلے پر کوئی رائے نہیں دینی چاہیے، لیکن میں بھی ایک جج کی حیثیت سے یہاں موجود ہوں. جی شاہد بھائی کی بات سے تھوڑا سا اختلاف، کہ شاہد بھائی عمر کے جس حصے میں بچے تقاریر کر رہے ہیں نا، اپنی عمر سے بہت بڑی تقریریں کر رہے ہیں. یہ بات صحیح. تو لیکن تم لوگ بیٹا یہ دیکھو کہ تم کو بتانے والے ایسے مل گئے ہیں جو اپنے وقت کو خود جو ہے وہ تسخیر کرتے ہوئے آئے نا. اس چیز کو دیکھو. اچھا امثال بیٹا اتار چڑھاؤ بہت اچھا ہے، لیکن الفاظ کو جھول دینا اتنا ضروری نہیں ہوتا. یہ صرف ایک جو محسوس کیا میں بتا رہا ہوں. پھر انس بہت اچھا انداز ہے اور اچھے مقرر ہو، اور آنے والے وقتوں میں کراچی کا ایوان ایک اچھا مقرر دیکھ سکے گا. اور حذیفہ میں مجھے ایک عوامی انداز نظر آیا جو کہ روسٹم کی بندشوں سے بھی باہر ہو کے ایک عوامی سیاسی مقرر. اللہ کرے کہ تم اسی طرح ترقی. بس یہ دعا کریں پولیٹیشین نہ بن جائے، بچہ پڑھائی پہ توجہ دے اور ایک اچھا بس سیاست نہ کرے، سیاست کر سیاست نہ ہو. تو بہرحال لیکن مجموعی طور پر یہ بچے اپنی عمر سے بڑی تقاریر کر رہے ہیں، لیکن کسی ایک کو تو فاتح قرار دینا ہے. کون سلیکٹڈ ہے آج جو فاتح قرار پائیں اگلے مرحلے میں جو داخل ہو رہے ہیں وہ انس احمد، ناصرہ پبلک سکول ماڈل کالونی. آئیے بیٹا، یہ وہ بچہ ہے جو سیمی فائنل راؤنڈ کے لیے کوالیفائی ہو گیا ہے. اور یہ تینوں بچے ہمارے بچے ہیں، اور یہ تینوں ہی ہمارے لیے برابر ہیں، چاہے امثال ہوں چاہے حذیفہ ہوں. لیکن بہرحال 1-2 نمبرز کے اضافے کے ساتھ ہے بھائی. ٹھیک ہے، ایسے مزہ آتا ہے نا، ہماری امی کرتی تھی ایسے. چلو ٹھیک ہے، بیٹھ جاؤ. چلیں ماشاءاللہ یہ چھوٹا سا بچہ انس احمد آج سلیکٹ ہو گیا. آپ تینوں حضرات کا بہت شکریہ. بتاتا چلوں کہ قبلہ شاہد مسرور بھائی ان کا آج یہ آخری پروگرام اس لیے ہے کیونکہ کل یہ دربار رسالت کی حاضری کے لیے عمرے پر روانہ ہو رہے ہیں. بہت مبارک ہو. ملتا ہوں آپ سے بریک کے بعد. ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQ کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے.